کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔ آئندہ 36 گھنٹوں کے دوران درمیانہ درجے سے بھاری برفباری ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے انچارج نے بتایا کہ میدانی علاقوں میں اوسط درجے کی برفباری ہوگی، وادی کے بالائی علاقوں میں بھی بھاری برفباری ہو سکتی ہے۔ محکمہ کے مطابق 6 جنوری کی دوپہر سے موسم کی صورتحال بہتر ہوتی جائے گی۔ گریز، گلمرگ، کنزلون اور سونامرگ میں برفانی تودے کھسکنے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ہماری پیشن گوئی کے حساب سے 4 اور 5 کے بیچ جو ہے درمیانے درجے کی برفباری ہوگی بیشتر علاقوں میں، اور کچھ جگہوں پہ ہیوی سنو فال کے چانسز ہیں، خاص کر اگلے 24 سے لے کے 36 گھنٹے تک۔ اور اس کے بعد جو ہے موسم برفباری میں تھوڑا تھوڑا کمی ہوگی 5 تاریخ شام سے۔ اس کے بعد جو ہے اوورآل امپرومنٹ 6 تاریخ دوپہر سے ہوگا، کیونکہ ہم لوگوں کو معلوم ہے، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ ویلی ہے اور یہاں پہ کلاؤڈز جو ہے بالکل ہٹتے نہیں ہیں ایک دم سے، اور اس کے کارن جو ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یہاں پہ کلاؤڈز کو نکلنے کے لیے، اور 6 تاریخ دوپہر کے بعد جو ہے موسم صاف رہے۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر اعجاز احمد نے باغبانوں کو ہدایت دی کہ برفباری کے تناظر میں اپنے باغات کا خاص خیال رکھیں۔ انہوں نے پیڑوں پر سے برف ہٹانے اور پانی کی نکاسی کی ہدایت کی ہے۔ یہ گزارش رہے گی اپنی باغبان بھائیوں سے کہ وہ اس میں متحرک ہو جائیں، جہاں بھی ہیوی برف باری ہو رہی ہے وہاں پر اپنے پیڑوں کو ہلاتے رہنا ہے، ان پر کسی بھی صورت میں برف جمع نہیں ہونے دینا ہے۔ اگر کہیں پانی کی نکاسی کرنی ہے اس کو باغوں سے نکاسی کرنی ضروری ہے، کیونکہ اگر پانی جمع رہتا ہے تو اسے اپ روٹ ہوتے ہیں ہمارے درخت، وہ الٹا ہو جاتے ہیں، نقصان پہنچتا ہے۔ اور اگر کہیں اب برانچ ٹوٹ بھی گیا تو اس کو تھوڑا سا ہلکا کر کے کاٹ کے اس کو دوبارہ جوڑنا ہے، چاہے رسی کا سہارا لینا ہے، چاہے کیل کا سہارا لینا ہے، اور زیادہ یہ بیٹر رہے گا کہ ہم اس کو کہیں بیمبو سٹک یا دوسرے کہیں سٹک کا سپورٹ دے کے اس کو کھڑا کریں۔ یہ ہارٹیکلچر فل ٹائم جاب ہے اور اس کو ساتھ ساتھ مانیٹر کرنا ہے ہمیشہ، چاہے دوا پاشی ہو چاہے دوسرے آپریشنز ہو، اس کو پورا دیکھنا ہے، پوری دیکھ ریکھ کرنی ہے، اور تاکہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جو ہمارا یہ اکانومی کا بڑا ذریعہ ہے یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ کلگام میں بھاری برفباری سے پیدا شدہ صورتحال سے مختلف مقامات پر سڑکیں بند ہیں۔ اس دوران فوج کی 34 آرآر نے چک ہاجن سے تعلق رکھنے والی ایک بزرگ خاتون کو بروقت طبی امداد پہنچائی۔ خاتون کو حرکت قلب سے متعلق عارضہ تھا اور اس دوران اس کی کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ لوگوں نے گاؤں میں موجود 34 آرآر کیمپ سے مدد طلب کی۔ آرمی کی ٹیم ڈاکٹر کے ہمراہ مریضہ کے گھر پہنچی اور ابتدائی طبی امداد کے بعد اسے ضلع اسپتال منتقل کیا۔ فوج کی بروقت کارروائی سے خاتون کی جان بچ گئی۔ اہل خانہ کے علاوہ لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کا شکریہ ادا کیا۔ شوپیاں میں بھی فوج نے کئی قیمتی جانیں بچائی۔ آرمی نے JCB کرائے پر لے کر سڑک صاف کرائی۔ ایک حاملہ خاتون کو اسپتال منتقل کرایا گیا۔ درد ذا ہونے پر خاتون کو اسپتال منتقل کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ 62 آرآر کی پیٹرولنگ پارٹی نے کافی مشقت کر کے خاندان کو مدد فراہم کی۔ خاتون کے گھر سے مین روڈ تک JCB کی مدد سے سڑک پر سے برف ہٹائی گئی۔ ضلع کے کئی دیہی علاقوں کا رابطہ اب بھی ضلع ہیڈ کوارٹر سے منقطع ہے۔ یاد رہے کہ فوج سیلاب، حادثات اور وبائی صورتحال کے درمیان شہریوں کو ہمیشہ مدد فراہم کرتی آ رہی ہے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید عظیم متو نے ایک میٹنگ کرتے ہوئے برفباری کے بعد شہر میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے برفباری کے بعد مختلف محکموں کی طرف سے درکار اقدامات اور اس حوالے سے مختلف محکمہ جات کی کارکردگی سے واقفیت حاصل کی۔ SMC کمشنر غضنفر علی کے علاوہ دیگر سینئر حکام اس میٹنگ میں شریک رہے۔ ڈی واٹرنگ کے مستقل 85 مراکز کارکرد کر دیے گئے ہیں۔ پانی کی نکاسی کے لیے شہر کے نشیبی اور دیگر کچھ علاقوں میں 32 موبائل پمپ لگا دیے گئے ہیں۔ دنیا بھر میں مشہور کشمیر کا ذائقہ اب ملک کے IT شہر بنگلورو میں بھی دستیاب ہے۔ جی ہاں، یہاں پہلی مرتبہ خالص کشمیری کھان پان کا ریسٹورنٹ قائم ہوا ہے۔ ایک کشمیری خاتون نے کشمیری ذائقہ، کشمیری تہذیب کو عام کرنے کی نمایاں کوشش کی ہے۔ دیکھیے خاص رپورٹ۔ سلیکن سٹی بنگلورو میں سرپوش نامی یہ ریستوراں خالص کشمیری ذائقوں کا مرکز بن کر ابھر رہا ہے۔
کشمیر سے تعلق رکھنے والی عظمت علی میر نے سال 2020 میں اس خصوصی ریسٹوراں کو قائم کیا ہے۔ کشمیر کا وازوان، کشمیر کی خاص روٹیاں، کشمیری چائے، اس طرح کشمیر کے تمام پکوان اور ذائقوں کو ایک چھت کے نیچے فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ صرف کھان پان ہی نہیں، کشمیر کی تہذیب اور وادی کی خوبصورتی کو بھی یہاں پینٹنگ کے ذریعے نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عظمت علی میر کہتی ہیں کہ ان کا مقصد بنگلورو کے عوام کو کشمیر کے اصل ذائقے سے واقف کرانا ہے، اس لیے وہ خود چند ڈش تیار کرتی ہیں اور کشمیر سے آئے شیف بھی الگ الگ قسم کے پکوان تیار کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ یہ تھا کہ جو کشمیری کھانا ہے اس کا جو نیریٹو ہے اس کو ہم ریکلیم کریں۔ جس طرح سے آپ کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کشمیر کے بارے میں بھی لوگوں کو بہت سارے مسکنسیپشنس ہیں، بہت ساری چیزیں لوگ کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں بٹ جو ایکچوئل چیز ہے وہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ سملرلی کشمیری کھانے کے ساتھ بھی ایسی ہی چیز ہے کہ لوگ کشمیری کھانے کے بارے میں بات تو بہت کرتے ہیں، رستہ، روغن جوش وغیرہ جو ہماری خاص ڈشز ہیں ان کی بات کرتے ہیں، بٹ وہ کیسے ہوتے ہیں، اوتھینٹک ریئل کیسے ہوتے ہیں وہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ یہاں سرپوش پہ ہم جو اوتھینٹک ریئل ایکچوئل کشمیری فوڈ ہے وہ یہاں سرو کرتے ہیں۔ ہمارے اسپائسز جو ہمارے انگریڈینٹس ہیں وہ ہم آل دا وے کشمیر سے فلائی کرتے ہیں اور یہاں پر یوز کیے جاتے ہیں۔ جو ہمارے شیفس ہیں وہ کشمیر سے خاص آئے ہوئے ہیں، اس چیز کو بہت پسند کر رہے ہیں اور لوگ ہمارے پاس بہت آ رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ بنگلورو کے اندرا نگر میں واقع اس کشمیری ریسٹوراں کو فوڈ شائقین کی جانب سے خاصا ریسپانس مل رہا ہے۔ کشمیری ذائقہ دار ڈشز اب انہیں اپنے شہر میں ہی مل رہے ہیں۔ میں یہاں پہ اس سے پہلے بھی ایک دو بار آیا ہوں۔ ہمارے کو بنگلور میں کوئی اچھا سا کشمیری ریسٹورانٹ نہیں تھا۔ یہاں کا فوڈ بڑا اچھا لگا، کشمیری ٹیسٹ ہے، کشمیری ایتھنٹک فوڈ لگ رہا ہے۔ نہیں، مجھے بہت خوشی ہے، میں فیملی کے ساتھ آیا ہوں اس کشمیری ریسٹورانٹ فرسٹ ان بنگلور with Nazarat and team has done an excellent job. The hospitality, the service and the food is excellent. ریستوراں کے مالک عظمت علی میر ویسے تو ایک کمپیوٹر سائنس انجینئر ہیں، بنگلورو میں چند سالوں تک آئی ٹی کمپنی میں ملازمت کر چکی ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بنگلورو میں حیدرآبادی، لکھنوی، دہلوی، مالباری اس طرح کئی ریاستوں کے پکوان دستیاب ہیں تو کیوں نہ کشمیری پکوان کو یہاں متعارف کیا جائے۔ اپنے اس خیال کو حقیقت میں بدلنے کے لیے عظمت علی میر نے ملازمت ترک کر دی اور اپنے شوہر سید عظیم کے ساتھ مل کر خالص کشمیری ذائقوں پر مبنی ریستوراں قائم کر دیا۔ نیوز 18 اردو کے لیے بنگلورو سے رؤف حلور کی رپورٹ۔ گلمرگ میں خاتون سیاح کا دل کا دورہ پڑنے سے موت ہوئی۔ تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والی 76 سالہ کستوری دیوی کو گلمرگ کی ایک ہوٹل سے نازک حالت میں پبلک ہیلتھ سینٹر گلمرگ پہنچایا گیا، جہاں سے انہیں سب ڈسٹرکٹ اسپتال ٹنگمرگ منتقل کیا گیا تھا۔ She was dead, broad dead. ہم نے ڈیٹیل پوسٹ مارٹم کیا ہے اور اس کو ہم نے وسرا سب کچھ بھیجے FSL اور ہسٹوپیتھولوجی رپورٹ کے لیے فار فائنل اوپینین۔ However, it seems to be that death is due to cardiac arrest because of respiratory failure. کیونکہ ایسے اولڈ لیڈیز جن کو ہسٹری COPD ہو، گلمرگ از اے ہائی آلٹیٹیوڈ کولڈ کلائمیٹ، ان کو ایسے مطلب بیکاز آف دیٹ شی مائٹ ہیو۔ قصبہ کلگام میں آوارہ کتوں کا قہر جاری ہے۔ قصبے میں کل سے آوارہ کتوں کے حملوں میں درجنوں افراد زخمی ہوئے، جنہیں علاج معالجے کے لیے ضلع اسپتال میں داخل کیا گیا۔ قصبے کے ناگپورہ، ریشی پورہ، آستان بازار، چولگام، اشموجی اور آوارہ کتوں میں درجنوں افراد کو زخمی کیا ہے۔ لوگوں نے الزام عائد کیا کہ میونسپل کمیٹی کی جانب سے کوڑا کرکٹ ہٹایا نہیں گیا۔ ان کے منڈی تحصیل میں ریچھ کے حملے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ زخمی شخص کو پہلے سب ڈسٹرکٹ اسپتال منڈی منتقل کیا گیا اور بعد میں اسے راجہ سکھدیو سنگھ اسپتال ریفر کیا گیا۔ زخمی کی شناخت سری خواجہ گاؤں کے رہنے والے نظام الدین کے طور پر ہوئی ہے۔ لوگوں کے مطابق نظام الدین کے گھر سے باہر نکلنے پر ریچھ نے حملہ کر دیا۔ لوگوں نے متاثرہ کی مالی مدد کرنے کی انتظامیہ سے اپیل کی۔ کشمیری مائیگرنٹ طبقات کے PM پیکج امیدواروں نے دھمکی دی کہ اگر ان کی مانگ پوری نہ کی گئی تو پورا پنڈت سماج سڑکوں پر نکل آئے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ریکروٹمنٹ آرڈر دینے کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو تمام پنڈتوں کو سڑکوں پر مجبوراً احتجاج کرنا پڑے گا۔
उन्होंने जम्मू में गवर्नर हाउस के रूबरू एहतजाज किया। उनका कहना है कि उन्होंने तमाम पैरामीटर्स क्वालिफाई कर लिए हैं। अदालत ने भी उनके हक में ही फैसला दिया है। 91 डेज हो गए प्रोटेस्ट करते हुए, और पहले भी हमने किया था। तो इधर इन्होंने आश्वासन दिया था कि गवर्नर सर से आपकी अपॉइंटमेंट करवाएंगे, आश्वासन उन्होंने भी दिया था, लेकिन वो कुछ कहीं आश्वासन मुझे नजर नहीं आ रहा। आखिर वो हमारे लिस्ट को क्यों नहीं रिलीज कर रहे? आखिर हमारा कसूर क्या? हमने कौन से पाप किए? कौन सी गलती हमारी? हमें बाकी बता तो दे। जो हमारी पेंडिंग रिलीज लिस्ट है 45 लड़कों के, पिछले 3 महीने से हम यहाँ पर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। आज तक हमारे पास कोई नहीं मिलने आया। हमारी डिमांड है 45 बच्चों की लिस्ट को रिलीज किया जाए जल्दी से। कश्मीर में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने नॉन माइग्रेशन सर्टिफिकेट की इजराई में लैतुलाल से काम लेने का मुतल्लिका महकमे पर इल्ज़ाम लगाया। पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी पंडितों के लिए नौकरी के हुसूल और मुख्तलिफ आसामियों के लिए कश्मीरी पंडित उम्मीदवार फॉर्म दाखिल करना चाहते हैं। कुंजर के हुसन भांगल में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने कहा कि उन्होंने नॉन माइग्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आज तक दफातर के चक्कर काटे हैं, लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने अपील की कि उन्हें नॉन माइग्रेंट सर्टिफिकेट फराहम किया जाए और फॉर्म दाखिल करने की तारीख को बढ़ाया जाए। जी, पीएम पैकेज हमारे लिए फॉर्म कुछ निकाले गए हैं, तो हम भी चाहते थे कि हम उसमें फॉर्म भरें खाली कश्मीरी पंडित के लिए, चाहे वो माइग्रेंट है या नॉन माइग्रेंट है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा था अगर इन्होंने ये सब किया है तो ये खाली माइग्रेंटों के लिए ही निकालना था फिर, क्योंकि हमारा नॉन माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमें नहीं मिल रहा है। तो हमें हर एक दफ्तर जाना पड़ता है, वहाँ पर धक्के खाने पड़ते हैं। तो हमारे घर में कोई ऐसा तो है नहीं कि हम मतलब दूसरे किसी को भेजें। तो आप हमारे घर की कंडीशन भी देख सकते हैं। ये आज हमसे मांग रहे हैं कि आप नॉन माइग्रेंट सर्टिफिकेट लाइए, और वो भी ओरिजिनल चाहिए। तो हम नहीं वो ला सकते हैं क्योंकि इस टाइम में सर्दियों में मतलब विंटर चल रहा है, हम जम्मू नहीं जा सकते हैं। अपने फ़ोन से भी, तहसीलदार के फ़ोन से भी मेल किया, लेकिन वहाँ से आज तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। अब तो डेट भी ख़त्म हो चुकी है, तो हम चाहते हैं इसकी डेट बढ़ा दी जाए या ये कैंसिल कर दिया जाए। रिलीफ कमिश्नर को भी भेजा है जम्मू में भी, उधर से कोई जवाब नहीं आया। तो वो बनने मिल नहीं रहा हमको। अब हम खुदा से तो चोरी नहीं आए या भगवान से तो चोरी नहीं आए, कम से कम हमारे तरफ तवज्जो दो। अगर हमारे मेरे बहू हैं, बेटियां हैं, लड़के हैं, तो इनको भी मिलना चाहिए ना कुछ, मतलब इनके साथ भी इंसाफ। रफियाबाद बारामूला के मशहूर समाजी कारकुन एडवोकेट इनायतुल्लाह आज पीडीपी में शामिल हो गए। महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी में इनायतुल्लाह की शमूलियत का खैर मकदम किया। श्रीनगर में पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहायशगाह पर इस सिलसिले में तकरीब मुनक्किद की गई। बारामूला से आए कई सियासी वर्कर भी इस दौरान पीडीपी में शामिल हो गए। गुरेज में शम्स क्रिकेट क्लब की जानिब से मुनक्किद करदा स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। फाइनल मुकाबला मरकोट 11 और चौरवन 11 के दरमियान खेला गया। बर्फबारी के चलते मुनक्किदा तकरीब में 9 राजपूत के कमांडिंग अफसर एसडीपी और गुरेज पीरजादा एजाज और बीडीसी चेयरपर्सन फहमीदा बेगम मौजूद थीं। खिलाड़ियों ने कहा कि गुरेज में विंटर स्पोर्ट्स को फरोग देने के इक़दाम किए जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ यहाँ पे जो टूर्नामेंट लगाया गया था शेख शम्स क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, तो आज उसकी फाइनल सेरेमनी थी। बहुत बर्फबारी हो रही थी, उसके बावजूद भी हमने आज क्रिकेट को बहुत एंजॉय किया। बहुत शुक्रगुजार है हम यहाँ के लोगों के जिन्होंने आके हमें सपोर्ट किया। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी तरफ तवज्जो दे, यहाँ का टूरिज़्म भी बढ़े और जो यहाँ का टैलेंट है वो इसी 4 दीवारी में पड़ा रहता है। अगर गवर्नमेंट हमारी तरफ तवज्जो दे तो यहाँ का टैलेंट आगे भी जा सकता है। आज वर्ल्ड ब्रेल डे है। नाबिना अफराद ब्रेल स्क्रिप्ट की मदद से तहरीर और अलामात को पढ़ और समझ सकते हैं। इस मौके पर एक नाबिना टीचर कुरतुल ऐन खान ने इस हवाले से मजीद मालूमात फराहम की और अपना पैगाम दिया। है कि ब्रेल एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है जो कि यूज़ करते हैं ब्लाइंड पीपल एंड पर्सन विद पार्शियल विजुअल इम्पेयरमेंट टू रीड एंड राइट, जो इन्वेंट की थी लुई ब्रेल ने। ये स्क्रिप्ट 6 डॉट्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसको हम इसके ज़रिए लिखते हैं। बेसिकली ये फ्रेम है, इसके अंदर हम पेपर डालते हैं और ये स्टाइलस है, इससे हम डॉट्स को प्रिक करते हैं, जिसकी वजह से पेपर के अगली तरफ डॉट्स रेज होके आ जाते हैं, जिनको हाथ से छूकर एक विजुअली इम्पेयर्ड लेटर्स को या मैथमेटिक एंड साइंटिफिक जो सिंबल्स हैं उनको पहचान सकता है, पढ़ लिख सकता है। और मेरा मैसेज तमाम विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ये होगा कि आप लोग ब्रेल को सीखें, इसको आगे तक सिखाएं। और साथ ही साथ मेरा मैसेज तमाम सोसाइटी के लिए है कि इंक्लूजन हमारा बर्थ राइट है। वी आर केपेबल ऑफ लिविंग इंडिपेंडेंटली एंड कंट्रीब्यूटिंग द सोसाइटी, सो प्लीज़ चेंज द एटीट्यूड टुवर्ड्स द विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स।
वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।